انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے جسم کا اکثر حصہ ڈھانپنا چاہے گا۔ 95% وہ چاہتا ہے کہ میرا جسم میرے جسم کا 95% حصہ وہ کور ہو، وہ کپڑے میں ہو، وہ ڈھانپا ہوا ہو، وہ چھپا ہوا ہو۔ لیکن اس دور کی زبوں حالی ہے، پست حالی، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تو وہ کپڑوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر کپڑے پہن بھی لیتے ہیں، وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تو وہ ان کپڑوں میں ننگے ہوتے ہیں۔ تو میں نے مردوں کے بارے میں تو بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن عورتوں کے حوالے سے ایک اہم بات کہ عورت کا جسم اگر اس کا ڈھانچہ سائز واضح ہو تو پھر بھی وہ ننگا ہونے کے مترادف ہے، اور اگر اس کا جسم، عورت کا جسم اگر سائز میں نہیں رنگت میں واضح ہو تو تب بھی وہ عورت ننگی محسوس ہوگی، اور وہ اس کا جسم ننگا ہونے کے مترادف ہوگا۔ اور اس کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تنبیہ کی، بہت برا کہا آپ نے اس کو، اور بہت حد تک آپ نے ان عورتوں کو جھڑکا ہے کہ جو باریک کپڑے پہنتی تھی۔ مثلا 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے آج رکھنی ہے کہ جن میں جو عورتیں باریک کپڑے پہن کر آتی تھی تو ان کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اسماء بنت ابو بکر، جناب ابو بکر کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن۔ تو جب یہ آئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا، دوسری طرف چہرہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیا تھا کہ اس نے کپڑے باریک پہنے ہوئے تھے، اور جو علماء لکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ جو بازو تھے تو بازو سے جو ہے نا وہ ان کا جسم ظاہر تھا نیچے، اور دوپٹے کے نیچے سے بالوں کی سیاہی واضح تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی وجہ سے چہرہ مبارک اپنا پھیر لیا، اور پھر متوجہ ہو کے فرمایا، ان کی طرف توجہ دے کر ان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، اے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عورت بالغ ہوتی ہے تو اس کے چہرہ اور ہاتھوں کے سوا کسی عضو کا ظاہر ہونا یہ جائز نہیں ہے، باقی سارا جسم اس کا ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی پردے سے پہلے کے احکامات ہیں۔ جب پردے کے احکامات آئے تو پھر سوائے ہاتھ اور پاؤں کے اور دونوں آنکھوں کے اور کچھ ظاہر نہ ہو، باقی سارا کچھ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ پردے سے پہلے کے احکامات میں آپ نے فرمایا کہ منہ، چہرہ اور ہاتھوں کے سوا اسماء کچھ بھی ظاہر نہ ہو بالغ عورت کے لیے۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ خامی کیا تھی؟ کپڑے پورے تھے، آج کی عورتوں کی طرح ہاف بازو والے کپڑے نہیں تھے، لیکن پورے تھے۔ پورے میں ایک کمی تھی کہ وہ باریک کپڑے تھے، ان کے نیچے سے بال سر کے ظاہر تھے دوپٹہ کے نیچے سے، اور بازو کے نیچے سے جسم ظاہر تھا۔ تو آپ نے غصے کا اظہار کیا۔ اب آپ دوسری روایت بھی وہ بھی دیکھ لیں کہ جس میں حضرت عائشہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی کہ اس کے ساتھ کیا۔ حضرت عائشہ کے پاس حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ تو یہ جب آئی، ان کے سر پر جو دوپٹہ تھا وہ بھی باریک تھا۔ تو حضرت عائشہ نے شدید جلال میں آ کر ان کا دوپٹہ اتار کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھاڑا اس کو، اور پھاڑ کے وہ ان کو پکڑا دیا۔ اپنے پاس سے ایک موٹے کپڑے کا دوپٹہ لے کر وہ ان کو اڑا دیا، یعنی کہ ہاتھ سے تبلیغ کی۔ اور یہ نہیں کہ وہ کپڑا اپنے ضائع کیا پھاڑ کے، نہیں، اس کے رومال بنا دیے کہ اس کو بعد میں کوئی دوپٹہ نہ بنائے، یہ باریک کپڑا ہے، رومال کی صورت میں استعمال آپ کر سکتے ہیں، دوپٹے کی صورت میں نہیں۔ تو آپ نے اس کے رومال بنا دیے،
اور وہ جو اپنے پاس موٹے کپڑے کا دوپٹہ تھا وہ آپ نے ان کے اوپر اڑا دیا۔ تو ہمارے دین میں خدا رہا یہ نہ کرے کہ آپ کپڑے بھی پہنیں اور ننگے بھی محسوس ہوں۔ تو جسم کا اکثر حصہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں خصوصاً مائیں اور بہنوں کے لیے اگر وہ شاپنگ کرنے کے لیے خود جائیں یا آپ لے کے آئیں تو کپڑے کم از کم ایسے ہوں، اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ ان کے نیچے سے جسم نظر نہیں آنا چاہیے۔